مالداری اگر ذہن کے اندر ایسی غلط ہے اس کے لیے تو کہیں اور کرنے جاؤ. جن کو اجازت دلاتی ہے ان کی کہیں میں جائے کیوں میں. اگر مال و دولت کمانا ہے تو کہیں اور کرو. میں نے بہت معمولی سی مثال چوری میں دے دی تھی. فٹ پاتھ پر بیٹھ کر تھوڑی سی تجارت کر لینے میں ہمارے یہاں کے مدرس سے تو بہت زیادہ مل جاتا ہے. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے تم محنت کرتے ہو تو انشاءاللہ العزیز تمہیں ملے گا ضرور ملے گا. عزت کے ساتھ ملے گا, لوگوں کے دلوں کی عظمت کے ساتھ ملے گا تمہیں انشاءاللہ العزیز. اس بندے میں گارنٹی ہے اس بات کی کہ تمہیں ملے گا. اور طالب علم کے زمانے میں تکلیفیں تو ہوتی ہی ہیں. یہ مت سمجھو کہ طالب علم کے زمانے میں تکلیفیں نہیں ہوتی. تکلیفیں تو ہوتی ہی ہیں. یہی تکلیفیں تو تمہیں کندن اور سونا بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ سمجھ لو کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. جب ان کے راستے میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کیا اثر ہوگا اس کا. یہ چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کو چھوڑ کر وہ دیکھ رہے والی وہ خبیر, تم رات کو مطالعہ کر رہے ہیں, سردی کا زمانہ ہے, کڑکڑا رہے ہو اور تم رات کو مطالعہ کر رہے ہو, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس جنگل بیابان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حکم سے یا ہمارے دین کی طلب کے لیے, ہمارے دین کا خادم بننے کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے, دین کی معاون کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے, اس کا مذاکرہ کر رہا ہے. یعنی ایک اعلیٰ درجے کی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, میرے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, میرے قرآن پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہے, میرے نبی کی تعلیمات کے سلسلے میں لگا ہوا ہے. اور اس کی یہ علوم تھوڑے دنوں کے بعد براہ راست قرآن اور حدیث کی خدمت کا ذریعہ بنیں گے. تو کتنا پیار آئے گا تم لوگوں کے اوپر. جب مطالعہ کیا کرو تو اس کو دیکھو میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے, میرا اللہ مجھ سے کام لے گا انشاءاللہ. بیچ بیچ میں آبدہ ہو جایا کرو, کہہ دیا کرو کام لے لیجیے گا ہم سے, ہم تو کسی قابل نہیں لیکن آپ کام لے لیجیے گا. کاریگر ذرا سے اتنے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑوں کو ایسی جگہ استعمال کر لیتا ہے کہ وہ نہ ہو تو کرسی نہ بن سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کرسی کے اندر بانس کی چھوٹی سی کیل ٹھوکتے, بالکل بے حیثیت, لیکن کرسی کا وجود اس کے بغیر نہیں. لوہے کی چھوٹی چھوٹی کیلیں, چھوٹی چھوٹی پتیاں لگا کے مشینیں بناتی جاتی ہیں. وہ کہنے لگے ان چیزوں کیا حیثیت ہے جناب؟ ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کے بغیر مشین نہیں بن سکتی, ان کے بغیر فرنیچر نہیں بن سکتا. تمہاری بھی حیثیت ایسی ہی, تم بڑے بڑے اداروں کے انشاءاللہ العزیز تعمیر کرنے والے بنو. اور سب سے بڑی بات ہے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے خادم بنو گے. اللہ کے دین کا خادم ہونا بہت اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. میں نے پہلے ذکر کیا, کیا مثالیں ہیں تم لوگوں کو. ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اور شروع تدریس میں بھی کیسی تکلیفیں تھوڑی بہت اٹھائی, ناشکری نہ ہو جائے گا, چھین نہ لے وہ نعمت کی, ڈر لگتا ہے. ہم کہاں سنبھل کے رہنے والے, پہنچا دی گئے بہرائچ. وہاں بہرائچ میں اسی سال معلوم نہیں کیا بات تھی, لال چاول آئے تھے اور صبح کے وقت صرف لال چاول ہی ملا کرتے تھے. ارہر کی دال کا پانی یا ارہر کی دال کے لیے اور وہ لال چاول. ہم نہ ارہر کی دال کھانے والے تھے نہ لال چاول کھانے والے تھے. ہمارے چاول کبھی کبھار, لیکن ہم اللہ کہتے ہیں اللہ کے طور پر نہیں کہہ رہے, تمہیں سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس کو برداشت کر لیا, خود ہی لال چاول بنا دیا اللہ نے. سمجھ میں آگے میرے بچوں, بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حیثیت کے مطابق ہم نائر کے اوپر کرم فرمایا. باندھا پہنچے
وہاں ہمارے بانے کے مولانا جو تھے وہاں صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کا خود یہ حال تھا، چٹنی روٹی چٹنی چاول، حضرت بھی کھاتے تھے، عیال بھی کھاتے تھے، بچے بھی کھاتے تھے۔ اور مولانا بتایا ہمارے گاؤں میں دونوں وقت کھانا تو ایک آدھ دو گھروں میں پکتا ہوگا۔ اس گاؤں کی غربت کا یہ حال ہو، اس گاؤں کے مدرسے کا بھی حال کچھ ایسا ہی سا تھا، مجھے اس کی تفصیل نہ بیان کرواؤ۔ تو تھوڑا بہت وہاں وقت گزارا، اور پھر تو نعمتیں سمیٹتے سمیٹتے نہیں سمیٹ پاتے، سمجھے بچوں؟ ایسی برسات کرتے ہیں وہ اپنی نعمتوں کی، ہمارا ظرف ہی کم ہے جو نہیں سمیٹ پا رہے بٹور پا رہے، ان کی نعمتوں سے بے حساب۔ چھوٹے بچوں تم سے کہتا ہوں، یہی زمانہ ہے طالب علم کا، یہی زمانہ ہے طالب علم کا، اسی وقت بنتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے بچپن میں کون بنتا ہے، بالکل غلط، بچپن ہی میں بنتا ہے، بچپن ہی میں بنتا ہے۔ جسے طالب علم بننا ہوتا ہے، جسے عالم بننا ہوتا ہے، وہ بچپن ہی میں بنتا ہے۔ اگر شروع کی استعداد کمزور ہے تو نہیں بن پاؤ گے، اور شروع میں نیکی اور دینداری نہیں آئی تو آگے نہیں بن پاؤ۔ کم سے کم درجے کی جو دینداری ہونی چاہیے، جو ہمارے معیار کی تھی، وہی فرائض خمس، پنج وقت نماز تو نہ چھوڑے، سمجھے بھائی؟ جماعت کی پابندی کر لو، بڑھاپے تک عادت رہے گی انشاءاللہ جماعت کی پابندی، بڑھاپے تک۔ اور اپنے گاؤں جہاں جاؤ گے، مدرسہ پڑھ کر آئے ہیں تو اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں، مفتی صاحب آئے ہیں اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں، دنیا کی نیک نامی بھی ہوگی اور دین کے کام کرنے کے بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اسباب و ذرائع مہیا فرمائیں گے۔ چھوٹے بچوں تم سے خاص طور پر کہتا ہوں، دیکھو تکلیفیں تو ہوتی ہی ہیں گھر سے باہر، تکلیفیں تو ہوتی ہی ہیں گھر سے باہر، سمجھے بیٹو؟ انشاءاللہ العزیز کے پھل بہت اعلیٰ درجے کے تم کو ملے، بہت اعلیٰ درجے کے ملے۔ تم چاہو کہ ہم نے 1 سال پہلے امرود کا یا آم کا درخت لگایا ہے، اس میں پھل نہیں آ رہے، ابھی تھوڑی آئیں گے میرے بچوں، انشاءاللہ العزیز آئیں گے، اتنے آئیں گے کہ سمیٹ نہیں پاؤ، گود نہیں بھر پاؤ گے، تم اتنے پھل آئیں گے۔ مگر اس وقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس کو اخلاص کہتے ہیں، سمجھے، اس کے لیے دین کو حاصل کرنا ہے۔ اور جو حضرات یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجدید نیت ہر وقت کرتے رہا، اس میں اپنی کوتاہیاں بہت پتہ چلتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ پہنچے گا تم لوگوں کو۔ اور میرے عزیزو، دنیا کے مال و دولت یہ تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس دنیا کے مال و دولت کا کوئی حد اور حساب نہیں، بڑھاپے میں انتہائی تکلیفوں میں گزرے، مال و دولت اب بھی ہے ان کے، بینک بھرے پڑے، ان کے گھر کی الماریاں بھری پڑی ہیں، لیکن خود بیچارے وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اور اللہ کے کسی نیک بندے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بڑھاپے میں تکلیفوں میں ہے، کوئی نیک بندہ اٹھائے پھرتے ہیں اللہ کے کروڑوں پتی۔ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے رہنے والے تھے، بالکل گمنامی کے ساتھ رہے اپنی طالب علمی کے زمانے میں، اور پھر جب خوشبو پھیلی تو ساری دنیا میں پھیل گئی، افریقہ والے بلا رہے، ہوائی جہازوں کو بلائے اٹھا کے چلے آئے، ویل چیئر کو چلانے کے لیے بڑا بڑا کروڑ پتی صرف سمجھ رہا، لندن جا رہے، ان بڑے میاں میں کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں ان بڑے میاں میں کیا بات ہے ایسی، یہ بڑے میاں نفس ہونا ہے، اصل بات یہ میرے عزیزوں، کوئی بزرگی ان کے اوپر ختم نہیں ہو گئے، تم بھی بزرگ بن سکتے ہو انشاءاللہ العزیز، نکاح بلند رکھو اپنی، اللہ نے چاہا تو نیک نیتی کے ساتھ پڑھو، نیک نیتی کے ساتھ جہاں جا رہے ہو وہاں پڑھاؤ، اخلاص تمہارے ساتھ رہے، انشاءاللہ العزیز بہت پھلو پھولو گے۔ اور چھوٹے بچوں تم سے بھی کہتا ہوں، ہم بھی تمہاری عمر میں تھے اور تم تو فرشتے ہو ہمارے مقابلے میں، ہاں جی، ہم نے تھوڑی سی محنت کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے شان عالی کے مطابق نوازا، اگر ہماری کوتاہیاں نہیں ہوتی تو اور بھی بہت زیادہ نوازتے،
اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تم سے اپنے دین کا کام